السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند نہایت قابل غور اور اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ اب یہ 7 راستوں سے کیا چیز مراد ہے؟ یہ انسانی فہم سے بالا تر چیز ہے، اور ایسی ہی آیات کو آیات متشابہات کہا گیا ہے قرآن میں۔ یعنی اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ذکر آ چکا ہے کہ اس قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک تو محکمات ہیں جو بالکل واضح اور کلیئر ہیں اور انسان کی زندگی سے متعلق ہیں اور زمین سے متعلق ہیں۔ دوسری ایسی آیات ہیں جسے متشابہات کہا گیا، جو اس زمین سے متعلق نہیں ہیں بلکہ آسمانوں سے متعلق ہیں اور آخرت سے متعلق ہیں، یعنی جنت، جہنم وغیرہ ایسی چیزوں سے متعلق ہیں۔ تو ان چیزوں کو، ان آیات کو اور ان چیزوں کو جو اس میں بیان کی گئی ہیں متشابہات کہا گیا ہے، یعنی دنیا سے ملتی جلتی کچھ چیزیں، تاکہ انسان کسی حد تک اندازہ لگا سکے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ہم ایسی آیت کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ اور مختلف علماء نے اس آیت کے بارے میں مختلف اندازے لگائے ہیں۔ کسی نے اس کو 7 طریقے یا راستے بتایا ہے اس کے معنی، جو کہ فرشتوں کے ہیں، یعنی عرش تک آنے جانے کا جو سلسلہ ہے فرشتوں کا، ان کے لیے 7 راستے مقرر کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد 7 طبق لیے گئے ہیں، آسمان کے 7 طبق، یعنی 7 آسمان لیے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں نے کچھ اور معنی بھی لیے ہیں۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جو اس کی تشریح بیان کی ہے، اس کو مختصر الفاظ میں سماعت فرما لیجیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اصل میں لفظ طرائق استعمال ہوا ہے جس کے معنی راستوں کے بھی ہیں اور طبقوں کے بھی ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو غالباً اس سے مراد 7 سیاروں کی گردش کے راستے ہیں، اور چونکہ اس زمانے کا انسان 7 سیاروں سے ہی واقف تھا، اس لیے 7 ہی راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے معنی بہرحال یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی دوسرے راستے نہیں ہیں۔ اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو 7 طرائق کا وہی مفہوم ہوگا جو 7 سماوات طباقاً کا مفہوم ہے۔ بہرحال تو مختلف طرح کے اندازے اس آیت کے بارے میں لگائے گئے ہیں، اور ایک یہ بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس آیت سے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قریش کے فضا سے نکل کر ہم جب خلا میں جاتے ہیں تو اس کے بعد مختلف سیاروں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم نظام شمسی سے نکلتے ہیں۔ یعنی نظام شمسی سے اگر نکلنا چاہیں تو ہمارے بعد تقریباً 7 اور ایسے سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کے حصار سے جب نکلا جاتا ہے تو پھر وہ خلا ہی خلا ہوتی ہے۔ یعنی
نظام شمسی سے ہم باہر نکل کر پھر کہکشاں کے دوسرے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اور بھی کہکشاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف وضاحتیں ہیں اس آیت کی۔ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تخلیق کے کام سے کچھ نابلد نہ تھے، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کون جانتا ہے اپنی تخلیق کو، اور وہی بہتر جانتے ہیں کیا چیز اور بنانی ہے اور وجود میں لانی ہے، اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خاص مقدار میں ہم نے پانی اتارا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات جب وجود میں آئی، خاص طور سے یہ زمین، تو اس وقت بہت گرم تھی، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتے ہوتے کئی ملین سال بعد پھر یہاں پر برف ہی برف ہو گئی، جس کو برفانی دور کہا جاتا ہے۔ پھر وہ برف پگھلی تو یہاں پانی ہی پانی ہو گیا، جس کو پانی کا دور کہا جاتا ہے۔ تو اور وہ پانی، اس کا ایک بڑا حصہ آج بھی زمین میں محفوظ ہے، سمندر کی صورت میں، جھیلوں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں۔ اور یہی پانی جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا مختلف جگہوں پر، یہ آج انسان کے کام آ رہا ہے۔ اسی سے ہماری حیات کے بقا کا انحصار ہے زمین کے اوپر۔ لیکن یہ کبھی انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس اللہ نے، جس پروردگار نے یہ پانی عطا فرمایا، بے حساب پانی عطا فرمایا انسان کی ضرورت کے مطابق، کہ قیامت تک انسان کی ضرورت اس پانی سے پوری ہو سکتی ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس پانی کو اس دنیا سے غائب بھی کر سکتا ہے۔ یعنی چاہے تو بھاپ بنا کے اڑا دے، یا کسی اور طرح سے اس کو غائب کر دے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا آگے کہ اسی پانی سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سبزہ اگایا اس دنیا میں، پھل اگائے، پھول اگائے، ان میں مختلف پھلوں کا یہاں نام لیا گیا ہے۔ کھجور مثال کے طور پر کھجور ہے، انگور ہے۔ پھر آخر میں ایک اور خاص پھل کا نام لیا گیا جسے ہم زیتون کہتے ہیں۔ تو یہ زیتون بھی بہت ہی کام کی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور خاص طور سے یہ چونکہ طور سینا میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہاں کا نام لیا گیا۔ یہ زیتون سے ہم بہت فائدے اٹھاتے ہیں، وہ نہایت صحت افزا اور انسان کی صحت کے لیے بہت کارآمد پھل ہے یہ۔ اس کا تیل بھی بنایا جاتا ہے، سالن بھی بنایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اہم ترین نعمت جو پانی ہے اس کو یہاں اجاگر کیا ہے، اس کی اہمیت کو، اور یہ انسان اچھی طرح واقف ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا، اس خالق حقیقی کا ہمیشہ انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے زمین بناتے وقت ہی یہاں انسان کی زندگی کے لیے پانی اتنا مہیا کر دیا کہ آج تک ہم اس کا استعمال کیے جا رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔